السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم صدر اجلاس اور حاضرین مجلس، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت۔ سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھینچا اور کہا، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھینچا اور کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتا دیے گئے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتا دی گئی جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم کو نہیں چھوڑتے، بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اس حدیث میں عالم کے عابد پر فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے کہ کیونکہ عابد کی عبادت کا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور لوگوں میں عام کریں، کیونکہ علم کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت و فضیلت جاننے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔